میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ظاہر ہے ہر فرد کی ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے اور ایک باہر کی زندگی ہوتی ہے، اور اس میں جب ہم حضور کو دیکھیں، اللہ اکبر، دنیا ظاہر ہے وہ مائیکل ہرٹز بھی انہی معاملات کی وجہ سے حیران ہے نا کہ یار گھر میں بھی آدمی ایک جیسا ہے، باہر بھی ایک جیسا ہے، یکساں زندگی ہے۔ اسی طرح آپ کی آل پاک بھی ہے، صحابہ کرام میں حضرت عمر بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کے معمولات زندگی اور اہل خانہ کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح گھر سے باہر عدل و انصاف کا پیکر تھے، اسی طرح گھر کے اندر بھی عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ ہم جب آپ کی گھریلو زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی جو ہے آئلی زندگی کی تفصیلات کو جب جو ہے کتب سیرت کے اندر پڑھتے ہیں، جو آپ کی بایوگرافیز ہیں، تو اس کے اندر میں نظر آتا ہے کہ آپ نے جو کل شادیاں کی ہیں وہ تقریباً 7 کی تھیں۔ ویسے ایک وقت میں یعنی 4 ہی ہیں، لیکن 7 یوں تھی کہ کچھ کے ساتھ سیپریشن ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، انتقال ہوا، سیپریشن والی ہوئی، طلاق دے دی آپ نے پھر دوسری کی، تو کل جو ہے وہ 7 آپ کی ویسے ازواج تھیں۔ ایک جو ہے زینب بنت یہ کے بعد دیگرے آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب الگ الگ یعنی بیک وقت 4 ہی کم، بیک وقت تو 4 ہے، وہ تو شرعی حکم ہے، اس سے اوپر کی ذات نہیں ہے، تو آپ کا اس طرح نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں ملا کر بات ہو رئی ہے۔ اچھا دونوں ملا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پوری زندگی میں جو آپ نے جو ہے وہ شادیاں کی ہیں، تو وہ تقریباً جو ہے 7 خواتین سے آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ ایک جو ہے وہ زینب بنت مظعون تھیں، دوسری جو ہے وہ ملیکہ تھیں، تیسری قریبہ تھیں، چوتھی جو ام حکیم بنت حارث تھیں، 5ویں جمیلہ بنت ثابت تھیں، چھٹی جو ہے وہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو ہے وہ 7ویں جو ہے وہ سبیعہ یا سبیعہ سین اور عین کے ساتھ۔ یہ 7 جو ہے وہ آپ کے رشتے تھے، اور جو آپ کی اولاد ہوئی تو مجموعی طور پر آپ کی 13 اولاد ہوئی۔ 13 جو ہے وہ جن میں سے 9 جو ہے وہ آپ کے صاحبزادگان تھے اور 4 جو ہے وہ صاحبزادیاں تھیں۔ زید اکبر، زید اصغر، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اصغر، عبد الرحمن اوسط، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب، فاطمہ، یہ میں نے سب کے جو ہے وہ نام ذکر کر دیے۔ 13 آپ کے، یہ نام تواتر سے چل ہی رہے تھے، زینب، فاطمہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت میں جو ہے وہ ان کی محبتیں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اہل بیت ہمیں صحابہ کرام رضوان کے ناموں پہ نام رکھتے نظر آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام جب ہمیں اہل بیت اطہار کے ناموں پہ نام رکھتے نظر آ رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں دونوں دامن ہیں، بالکل، اور دونوں ہی وہ سرکار عیسیٰ السلام کے اصحاب ہیں، نجوم ہدایت ہیں، اور وہ سرکار عیسیٰ السلام کی آل پاک ہے، وہ کشتی نوح کی مثل ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ یہ ایک اصحاب، صحابہ کے غلام اور صحابہ اہل بیت کے غلام، اعلیٰ حضرت نے کہا نا اصحاب نجوم رہنما ہیں، کشتی ہے آل مصطفیٰ۔ تو جو ہے وہ دونوں ہی آپس میں ان کی کیا محبت ہے، یہ دکھا رہے ہیں، سفینہ یہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، پھر ہم جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو جو ہمیں آپ کے واقعات ملتے ہیں تو ایک نظر آتا ہے کہ جیسے آپ باہر سٹرکٹ تھے تو گھر کے اندر بھی سٹرکٹ تھے۔ سٹرکٹ کیوں تھے؟ اس لیے سٹرکٹ تھے، ایک نہیں مزاج میں تو تھا ہی صحیح، ساتھ یہ کہ دیکھیں وہ حکمران ہیں، تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ تو جب اتنے بڑے ایریے کے حکمران ہیں، تو جب بندہ اتنے بڑے ایریے کا حکمران ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے غنیمتیں بھی آتی ہیں، مال و دولت بھی آتا ہے، مال و منال آتا ہے، تو وہ اس کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ اسلامی عدل اور انصاف کی سب سے حسین اعلیٰ مثال ہیں، تو وہ انہوں نے قائم کر کے دکھائی، نہ اپنے طرز زندگی میں وہ انہوں نے کوئی تبدیلی لائی، وہ اسی طرح آرام فرما رہے ہیں تنے کے نیچے، خلیفۃ المسلمین ہو کر، امیر المومنین ہو کر، جن کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیسر و کسرا جو ہے وہ نام سے کانپ رہے ہیں، لیکن وہ اسی طرح جو ہے وہ تنے کے نیچے جو ہے ایسے ہی آرام فرما رہے ہیں، فرش پر، زمین پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی جو سادگی ہے، اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے، وہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا، اپنے گھر کے اندر بھی اور باہر بھی۔ بالکل سرکار کے تربیت یافتہ ہیں۔ خود سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، ایک دن آپ نے سب کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اعلان کروایا، الصلاۃ جامعہ، لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے جو خطبہ دیا اور کہا کہ میں بنو مخزوم کے فلاں خواتین آپ کی خالہ لگتی تھی رشتے کی، تو کہا میں نے ان کی بکریاں چرائی ہیں اتنے کے عوض میں بکریاں چراتا رہا ہوں، بس مختصر سی یہ بات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپرس کر دیا، خطبہ ختم، سارے چلے۔ تو ایک بندے نے آپ کو آگے سے عرض کیا، حضور یہ جو آپ نے سب کو جمع کیا اس طرح، اور جمع کر کے آپ نے صرف اتنی بات کہہ کے جو ہے وہ آپ نے سب کو بھیج دیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو آپ نے خود ذلیل کیا ہے، یعنی اپنے لیے آپ ایسے کلمات سب کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں، میں بہت بڑا ہوں، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے نفس
لفظ کو فوراً روندوں، تو میں نے اس لیے سب کو جمع کر کے اپنی پرانی بات جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی کہ میں تو یہ اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ یہ ہے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں بس اس نتیجے پر ہوں اس پہلی نشست میں کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے محمد عربی سے محبت کی ہے، اور جس نے عمر سے بغاوت کی اس نے محمد عربی سے بغاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے چکے، اب کون ہے جو اس پر کوئی کلام کر سکے؟ یہ کون ہستیاں ہیں؟ اللہ ہماری زبانیں اس دنیا میں قابل بھی نہیں۔ اور دنیا کے بعد بھی سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، فاروق اعظم کا پکڑا، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن یوں اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ وقفے کے بعد ملتا ہے۔